आपको तो आपको सबको पता तो है, मैंने कल भी बताया था कि ये एक समुद्री तूफान आ रहा है जिसकी इस वक्त कैटेगरी है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और कल तक ये एक कैटेगरी डाउन होगा, वेरी सीवियर साइक्लोन हो जाएगा। फिर कोस्ट हिट करने से पहले हमें उम्मीद, जो इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील होगा और फिर जब एंटर कर देगा लैंड मास को तो ये और इसकी कैटेगरी नीचे होगी। ये जो हमें प्रेडिक्शंस बताई हैं या जो इनकी मॉडलिंग है वो बता रही है। इस वक्त ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, अगर आप देखेंगे तकरीबन नॉर्थ जा रहा है, लेकिन कल के बाद इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये बलूचिस्तान और सिंध के साहिल को टकराएगा ऑन दी वेस्टर्न साइड, यानी कराची से वेस्ट कराची। इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो इन्होंने इस वक्त मॉडल किया ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा और ये एंटर होगा इंडियन टेरिटरी में और पाकिस्तान टेरिटरी। लेकिन उसके बाद ये वो हमारे बदीन और थरपा इस वक्त कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं समंदरी तूफान से बचने के लिए। बाइपर जॉय जो बहुत करीब ही है, कराची के जनूब से 600 किलोमीटर और ठट्टा के जनूब से 580 किलोमीटर दूर रह गया है और ओरमारा के जनूब मशरक में 710 किलोमीटर दूर है। कराची में इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके दौरान उनका बताना ये था कि आने वाले तूफान बाइपर जॉय जो कि बहिरा अरब में समंदरी तूफान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उसे एहतियाती तदाबीर किस तरह से सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियार की जा रही हैं। इस हवाले से उनका कहना यह था कि उन्होंने केटी बंदर का दौरा किया है और वहां से लोगों का इनखला बाहिफाजत मुमकिन बनाने की सिंध गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है। सिंध के साहिली इलाकों में हंगामी इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और इमरजेंसी रूम बना दिए गए हैं। और महकमा मौसमियात का कहना यह है कि समंदरी तूफान के सबब समंदर में हवा की रफ्तार 180 से 220 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान है, जिसकी वजह से माहीगीरों को भी समंदर में जाने से मना किया गया है और तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा है। उनका कहना यह था कि हम सजावल और ठट्टा का मैंने दौरा किया है और वहां के हालात का जायजा लिया है। समंदरी तूफान बाइपर जॉय से मुतालिक अपडेट करते चलें कि बहिरा अरब में समंदरी तूफान बाइपर जॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के जनूब से 600 किलोमीटर और ठट्टा के जनूब से 580 किलोमीटर दूर रह गया है, जबकि ओरमारा के जनूब मशरक से 710 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून को तूफान केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। सिंध के साहिली इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज करके मुतालिका इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बाइपर जॉय का शोर शिद्दत में इजाफा, पाकिस्तान और भारत में हलचल, पेशगी इंतजामात के लिए दायरे हरकत में आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के सबब समंदर में हवा की रफ्तार 180 से 220 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान है। 14 जून तक समुद्री तूफान शुमाल की जानिब बढ़ेगा। 15 जून की दोपहर को तूफान जुनूब मशरिकी सिंध और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। मेट ऑफिस के डायरेक्टर अर्ली वार्निंग सेंटर जुबैर सिद्दीकी का कहना है कि तूफान का असर 3 दिन बाद बारिश की सूरत में कराची में देखा जा सकेगा। जुमेरात की सुबह ये लैंडफॉल करेगा इंडियन गुजरात के साहिल पर, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ काफी करीब है। तो इसके असरात पूरे सिंध पर बशमूल कराची पे पड़ेंगे। खासतौर पर सिंध के जो अजला हैं थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सजावल, बदीन, यहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिशें और तेज तूफानी हवाओं के बाइस नुकसानात का अंदेश है। कराची में भी बुध और जुमेरात इन 2 दिन तेज बारिशें और तेज आंधी के साथ मुतवक्के हैं। बाइपर जॉय के सबब टंडो मोहम्मद खान, टंडो इलायार, मीरपुर खास, थरपारकर और उमरकोट, ठट्टा, बदीन, सजावल, गडानी, गवादर में भी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामी इदारों और अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज करके मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं।
طوفان کے دوران کیٹی بندرگاہ کے اطراف سمندری لہریں 8 سے 12 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ ساحلی پٹیوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقلی، جبکہ ماہی گیروں کو 17 جون تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ سجاول ڈسٹرکٹ کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ارینجمنٹس ہم نے یہ پورا کیا ہوا، تقریباً 23 دے ہیں، 51 ولیجز ہیں جاتی میں۔ ٹوٹل میں بتا دیتا ہوں 41 دے اور 105 ولیجز، 9194 ہاؤس ہولڈس اور 53,522 پاپولیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کہ وہ بھی ضروری ہے لوگوں کی گزر سفر، وہ بھی ساسی چند ہے 6120 وہ ہیں۔ کیٹی بندر میں جو اندازہ لگائے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تقریباً 14,000 ہے، 13,950 جس کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے۔ اور یہ کیٹی بندر تالکے میں ٹھٹا کے، اور اس کے بعد جو گھوڑا باری تالکہ ہے اس میں 7,750 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے کہیں میرے پاس نمبر بدین کا بھی ہوگا، وہ یہ ہے۔ ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا، اور جیسے میں نے بتایا اس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی بھی، ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری ہیلتھ، ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس وقت اب تو ماشاءاللہ الیکٹ بھی، میرے خیال ہے ٹھٹا سے جوال دونوں میں الیکٹ بھی ہو گئے ہوں گے، انپوزڈ ہی آ گئے سارے، وہ ان سب کو بھی موبلائز کیا، ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان سب کو موبلائز کر کے، اور جو ہے ہم نے جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے۔ سمندر میں جو بھی کشتیاں تھیں، کچھ نیوی نے تقریباً 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لیا، جس میں 64 فشرمین تھے۔ ابھی بھی 6 بوٹس، یہ آج صبح کی ہے کہ 6 بوٹس ان کی ٹارگٹ پہ تھی جن کو انہوں نے اور لانا ہے سمندر سے نیوی نے۔ ہم نے سیکشن 144 لگا دیا ہے وہاں پورے ساحل پہ، وائڈلی پبلسائز کیا ہے مساجد اور ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے۔ 6 پرائمری ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں 3 تالکوں میں سجاول کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریلیف کیمپ تالکہ ہیڈ آفس جاتی میں اور رورل ہیلتھ سینٹر چوڑ جبالی میں بنایا ہے۔ ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے اریگیشن کے ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں اور ادھر بلائے۔ ڈی سی آفس میں ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہے اور ساری ہیلتھ فیسلٹیز کو الرٹ پہ رکھا ہے۔ یہ میں سجاول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سملر سٹیپس لیے ہیں ہم نے ٹھٹا میں، اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ٹائم نہیں لوں گا، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹھٹا میں بھی کیے ہیں اور بدین میں بھی کیے ہیں۔ آرمی جیسے میں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے، اور رینجرز، اور ان کی بھی اپنی ہے، لیکن یہ پوری کوآرڈینیشن سے ہم کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور الیکٹڈ نمائندے سب کے ساتھ۔ جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی، فار ایگزامپل اچھا ان لوگوں کو آپ ایویکویٹ کر کے ٹینٹس میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اتنی تیز ہوا میں وہ ٹینٹ تو رہیں گے نہیں، تو پکی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ایک بار یہ جب سلسلہ ختم ہو جائے تو ہمیں ٹینٹس کی ضرورت پڑے گی ضرور۔ اللہ کرے کہ زیادہ نقصان نہ ہو لوگوں کے گھروں کو، لیکن اتنی تیز سیویئر سائیکلون اور ونڈز میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوگا تو ہم نے ٹینٹس وغیرہ دینے، تو اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ لے لی ہے، اور وہ ہم نے پی ڈی ایم اے سے کہہ دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سے ریکوائرمنٹ دے دی ہیں، اور وہ ان کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں ٹینٹس ہیں، بوٹس ہیں، لائف جیکٹس ہیں، پلاسٹک میٹس، جیری کینس، ترپال شیٹس، سولر لائٹس، کوک فوڈ کا انتظام، یہ ماسکیٹو نیٹس، جو یہ ساری ہم نے چیزیں پی ڈی ایم اے میرے ساتھ، جیسے میں نے بتایا رسول بخش ڈانڈیا صاحب ساتھ تھے ایڈوائزر، وہ بھی ادھر ہی اسٹیشن ہوں گے۔ کمشنر حیدرآباد بھی ٹھٹا اور سجاول میں اسٹیشنڈ ہے جب تک یہ ایمرجنسی ختم نہیں ہو جاتی، انشاءاللہ تعالی جتنی بہتر طریقے سے ہم اس کو کور کر سکیں۔ تو آپ سب کو یہ چیزیں تو میں نے ویسے ہی بتائی ہیں، لیکن میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ
اس طوفان کو ویسے ہی ختم کر دیں، لیکن وہ تب کریں گے رب پاک جب وہ دیکھیں گے کہ میرے زمین پہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم کیئر فری ہوں گے نا تو اور نقصان زیادہ ہوگا، لیکن اگر ہم تیاری کریں گے تو زندہ کہ اللہ ابھی اور میں تھوڑا سا اور ایک دو چیزیں کراچی کے بارے میں میں نے بتانے، پھر آپ سوال کر لیجیے گا۔ لیکن اگر ہم محنت اگر ہم کریں گے خود اس طوفان کا مقابلہ تو رب بھی رحم کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے۔ دعا بھی مانگیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ سب مل کے ساتھ کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہمارا میٹروپولیٹن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ طوفان کا رخ چینج ہو رہا ہے، کراچی کو ڈائریکٹ تو نہیں کر رہا، لیکن اس طوفان کے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش ہوگی۔ جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش، یعنی 2.5 انچ کے قریب بارش آدھے گھنٹے میں ہوگی۔ یہ ایک کلاؤڈ برسٹ والا سسٹم ہوگا، ہم نے 2020 میں بھی یہ فیس کیا تھا، 2022 میں بھی فیس کیا تھا اس انٹینسٹی کا، اس سلسلے، اور ہوائیں تیز چلیں گی، ہوائیں 70 کلومیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو سٹیپس لیے ہیں کل بھی بتائے تھے، بل بورڈز کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے۔ میں نے کہا ہے کہ جو کنسٹرکشن جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے 14 تاریخ کے بعد، 14 اور 15 یہ 2 دن زیادہ سیویئر ہیں، کنسٹرکشن کا کام بند کیا جائے، جس کے فولڈنگ یا شٹرنگ وغیرہ جو لگی ہیں، اس لیے کہ آپ اس تیز ہوا میں یہ کام نہیں کر سکتے، نقصان بھی دے گی، اس کو سیکیور کیا جائے جہاں پہ بھی ہے۔ ہماری 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئرڈ ہیں، ان کا ایویکویشن پلان بھی بنا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی سمندری جو علاقے ابراہیم حیدری اور ریڈی، اس علاقے میں بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیٹھے، ایویکویشن ہم کر رہے ہیں ان علاقوں سے لوگوں کی۔ وہ جو 70 موسٹ ڈینجرس بلڈنگز ہیں، ناصر شاہ صاحب کی آج میٹنگ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی آفٹرنون میں، اور ان کو بھی وہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کیا سٹیپس لینے ہیں۔ 1122 ہماری جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ تاکہ وہ ان کیس آف ایمرجنسی کام کرے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ KMC، واٹر بورڈ، ساری DMCs، ان کی جو بھی اکوپمنٹ ہیں، پمپنگ مشینز، جو PDM کی پمپنگ مشینز ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ ایڈوانس نوٹس مل گیا ہے تو وقت سے پہلے، یعنی بارش ہونے سے پہلے ان جگہوں پہ اسٹیشن ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے آپ کے کہاں کہاں میں لگانی ہے، اور ان کا سارا سٹاف، ان کا ڈیزل یہ موجود ہو، یہ نہیں کہ یہ مشین تو کھڑی ہے اور ڈیزل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پاسٹ میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہا ہوا ہے سارے لوگ ہوں گے آن ایمرجنسی ڈیوٹی ابھی سے لے کے، اور جب تک یہ طوفان کا جو ہے رسک وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ میں موٹا موٹا آپ سے بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں صرف ختم کر لوں، ہیلی کاپٹر میں ہی گیا تھا آج میں بھائی، لیکن اپنے میں نہیں گیا تھا۔ تو اگر آپ مجھے کہتے آج ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کرتا تو میں ابھی تک آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ نے کل سوال کیا تھا نا، میں یہ ابھی تو ختم نہیں کیا، یہ تو بیچ میں مجھے یاد آ گیا، تو تھوڑا سفر کر لو، اور شرجیل صاحب کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے سٹریس کر رہا، ریکویسٹ، باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں گی۔ میں نے اپنے جو MPAs ہیں بدین، ٹھٹا اور سجاول کے، ان تینوں ڈسٹرکٹ کے MPAs کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں، اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد، پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی، یہ نہیں کہ جی آپ کوئی ہوشیار کہہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے، وہ تو ابھی آ جائے، کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے۔ اور جیسے میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے، یہ ہماری سوچ یہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے، باقی استحکام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ آپ بتائیں، کوئی ہماری کوتاہیاں بتائیں یار۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا
ताकि हमें पता चले कि क्या करना है। थोड़ा सा हमें क्या ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाइएगा कि ये काम नहीं हुआ, फला काम नहीं हुआ, हम आधा काम उसी में सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो वो करें। तो मैं आपकी मदद चाह रहा हूं कि इसकी प्रॉपर तशहीर हो, सबसे ज्यादा लोगों को कहा जाए कि हाँ तकलीफ होगी, मेरी तो रब से दुआ है कि ये जैसे और डाइवर्ट हो जाए और हमारी तपाई नहीं इतना कमजोर हो जाए ये तूफान कि हमें जरूरत ही ना पड़े इन सब चीजों की, लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी मदद आप खुद करेंगे। शर्जील साहब से मैं कहूंगा कि जो सवालात हैं वो ले लें। लोग निकलेंगे और 70 से भी ज्यादा इमारतें हैं जो महफूज हालत में और खुदा खासा इमरजेंसी की सूरत में वहाँ मसला हो सकता है। तो यहाँ कराची में जो इमरजेंसी है उस लोगों की रहायश के लिए वो हम इंतजाम कर रहे हैं। मैंने वही कहा ना, कमिश्नर साहब बैठे, ये थोड़ी कि 70 को कहा भाई निकल जाओ और रोड पे जाके बैठ जाओ, ये मकसद नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे भी आइडेंटिफाई किए जहाँ पे लोगों को ठहराना है, और कराची में तो ज़्यादा आसान है, हमारे पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जगहों की। तो वो ऑब्वियसली ये नहीं हम कह रहे कि जी बिल्डिंग खाली करो और रोड पे आके बैठ जाओ। एक चीज़ और मैं सॉरी कह गया, और मैंने ये कल भी कहा था कि जब ये तेज़ हवाएं चलें आज से 3 दिन बाद, थर्सडे फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन है ना, तो तेज़ हवाएं चले और तेज़ बारिश हो, बिला वजह घर से ना निकले, इसलिए कि वो नुकसान दे सकता है। एक और चीज़, खास तौर पे वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड खुदे हुए हैं अभी, उनको भी मैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट और DHA से भी हम बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि लोगों से उन इलाकों की दरखास्त कि वो घरों से ना निकलें, इसलिए कि जब अगर सड़क पे 2-2 फीट पानी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ पे और खड्डा कहाँ पे। तो ये चीज़ भी मैं रह गई थी, मैं ये भी बता दूँ। बुखारी साहब सर, कमिश्नर साहब भी मौजूद है यहाँ पर। आपने कहा कि शहर के अंदर खासतौर पर इमरजेंसी की सिचुएशन है। साइनिंग बोर्ड का CM हाउस को छोड़ के हर बिल्डिंग पे साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं, उसके लिए कोई इकदाम किए कि कोई साइनिंग बोर्ड मिलने से किसी की जान न चले? ये हर चीज़, बिल बोर्ड्स, जो भी ऐसे लूज आइटम्स है ना, उनके लिए कमिश्नर साहब को हिदायत है, और सारे डिप्टी कमिश्नर और उनका पूरा पैराफर्नेलिया इस पे काम कर रहा है, हमारी लोकल काउंसिल्स। ये दिस गोज विदाउट सेइंग कि ये चीज़ें आती हैं। मैं कोशिश तो ये होगी कि 100% उतर जाए, लेकिन अगर कोई रह जाए तो ये हमारी तरफ से भी ये इस आप मीडिया में आप लोग भी अगर ये तशहीर करें ज़्यादा लोगों को, तो ताकि वो कोई ना जमजम दो चीजें। सबसे पहले तो आज मैं खुद जिस साहिली इलाके का समंदर का भी मैंने देखा, हेलीकॉप्टर से नजर आया कि कश्तियां वापस साहिल की तरफ आ रही थी। पाकिस्तान नेवी और कोस्ट गार्ड वो कश्तियों को वापस ला रहे हैं। हम जो इब्राहिम हैदरी और रेडी के इलाकों में बिल्कुल जो साहिल पे लोग हैं उनको वहां से मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर से कहूंगा कि लोगों को खुद अपने आप को अगर मैं खुद अपने आप खुदकुशी करना चाहता हूं तो कोई भी नहीं बचा सकेगा मुझे रब के अलावा। बता रहे हैं DC मलिर और MPS जो वो उधर मौजूद हैं और वो कर रहे हैं। तो ये दूसरे स्कूल्स की आपने बात की, मुझे पॉइंट आउट हुआ था, स्कूल्स वैसे तो बंद है, ये कुछ स्कूल्स के तो हम वो देख लेंगे कल तक इसकी सिवियरिटी कराची की क्या होती है, और अगर हमें बंद करने पड़े तो उस दिन हम स्कूल्स बंद कर देंगे जो 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 इंस्टीट्यूशंस खुली हैं, अदरवाइज तो बंद है।
ये सॼो एक्सरसाइज कई है। हाँ कौन चयो आहे की अच्छा तव्हां ब्रीफिंग में जवाब ॾेई थो छॾियां यार, ईअं मूंखे न चयो अथनि त असां सभु ख़ाली कराए छॾियो आहे, न मूं इहो न तव्हां हिते छो पियो तव्हां सभिनी खे, आप सबको क्यों मैंने जमा किया हुआ है, अगर सब खाली करा दिया है। मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं केटी बंदर में गया, केटी बंदर में लोग मौजूद थे, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, मेरे आपसे मिलने का मकसद ही ये है। तो ये गलत है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने सब खाली करा दिया है, ये पता नहीं आप कौन सा छो ना आऊं उतना थी आयो है ना, आऊं उतना थी है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं गया क्यों था और मैं आप सबको बुलाया क्यों है इधर। तो और जानवरों के लिए भी हमने कहा वो हेड काउंट, मैंने जानवरों का भी आपको बताया, लाइफ स्टॉक का है प्रॉब्लम, पक्षिन जो यानी बर्ड्स का मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, उसका मैं देखूंगा अगर कोई सोल्यूशन निकल सके कि हम क्या करें, लेकिन हाँ ठीक है वो हम देखते हैं उनके लिए, वाइल्ड लाइफ को भी हम इसमें कर देंगे ताकि वो, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इंतजामिया पूरी कोशिश करेगी। इंतजामिया ने ना सिर्फ जो मैंने बताया कि हमारे सिविल बदीन की जो छावनी है उसके स्कूल्स भी आर्मी ने हमारे अवेलेबल कर दिए हैं कि आप उधर जाएं, तो वो सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। 100% मैं नहीं कहूंगा कि हम सब कर लिया और जबरदस्त है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंतजामिया कोशिश कर रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस उसके साथ हैं। आपसे मदद चाहिए कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि 3-4 दिन की तकलीफ है, इससे इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद वो जो नुकसान होगा उसका अजाला करना पड़ेगा, वो देखा है। तो ये है, लेकिन ये मेरा हरगिज ये आपको आगे बताने का मकसद नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया, जाओ सुकून से सो जाओ, ये मैंने कब कहा, मैं कही नहीं बात। कमिश्नर साहब बैठे हैं, दे मेड अ प्लान, आई हैव नॉट गॉट डिटेल्स कि कौन से स्कूल में शिफ्ट करेंगे, कौन सी बिल्डिंग में करेंगे, और ये मेरा मकसद भी नहीं है आपको इस में, अगर ये इनका काम है ये करेंगे। बिलबोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया है और हमारा टारगेट है कि कल शाम तक जो है वो हट जाए सारे। कल वेडनेसडे है, ज्यादा थर्सडे और फ्राइडे, कल ट्यूसडे सॉरी, तो हमारे पास एक वेडनेसडे का दिन भी है, थोड़ा सा बफर, लेकिन कोशिश यही होगी। और ये सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल्स और वो जगह आइडेंटिफाई होके जितने लोगों को हमने मूव करना है, कोशिश करेंगे कि जो हद्दुल इम्कान इंतजामात हो सके वो हम कर सके उनके लिए। अमीर सुमरो साहब बाटा जी सवाल इतना सा है कि 22 में बड़ी तबाही हमने देखी, पूरा संदूक किया, बड़ी अच्छी होगी पैदा हुई थी। आपने कहीं अपनी तकलीफ में भी कहा था लेवल 2 वाली वीडियो हम वीडियो में वो थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं, बच्चे लेवल तक इसका पूरा सिस्टम जो है वो लेकर जाएंगे। तो ये इसमें थोड़ी तेजी करने की जरूरत नहीं थी, अगर ये वीडियो में थोड़ा स्ट्रांग होता तो आपको दवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद ऑटो के साथ काम हो रहा होता, तो इसको थोड़ा और कोई टेक्निकल समझदार लोग पढ़े लिखे। अमित मैंने जैसे मैं एक ही सवाल करिए, मैं भूल जाता हूं। अमित साहब सवाल अच्छा सबसे पहले अमित साहब आपने वही सवाल किया है जो मैंने कल कहा था ना, कि अगर मैं जाऊंगा तो क्रिटिसाइज करोगे क्यों गए आप, इदारे बना लेते तो आपको जाने की जरूरत, और मैं खत्म कर लूं और अगर नहीं जाता तो कहते देखो सीएम बैठा हुआ है गया नहीं। तो ये तो आप जर्नलिस्ट का काम है ना, तो वो मैं भी आदी हो गया हूं, मुझे भी आप सबसे ज्यादा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन पीडीए जो भी हमारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देखेंगे कि हमने ये जो वर्ल्ड बैंक से सारी की है, उसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट पीडीएमए की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से इक्विप हो भी जाए ना हमारे डिस्ट्रिक्ट, तब भी चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो ग्राउंड में जाके चेक करे। तो ये आपके सवाल का ये जवाब है कि कोई बिल्कुल होना चाहिए और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, और पहले से बहुत बेहतर है हमारा पीडीएमए का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं उसकी वजह से अपने आप को बड़ी ज़बानी कहूँगा कि अब सब ठीक हो गया तो मैं घर पे बैठा रहूँ
اور کام ہوتا رہے. میں آج بھی ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ ضرورت پڑی تو جیسے یہ آتا ہے طوفان, مجھے دوبارہ آنا پڑا تو میں دوبارہ آؤں گا, تیسری بار آنا پڑا تیسری بار آؤں گا, اس لیے کہ یہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ارباب جانے صاحب, ارباب جانے صاحب. سر جس دن اللہ نے کرے اتنا بڑا دن آپ نے بات بتائی, اللہ تعالی خیر ہو جائے, لیکن جس دن 15 تاریخ کو 2 طوفان ہیں, ایک کراچی میں سیاسی طوفان ہے جو کہ میئر کا انتخاب ہوگا لازمی, دوسروں کے گھروں ڈر جائیں گے, اور ایک طوفان جو کہ سمندر میں جنم دے رہا ہے. ان دونوں میں سے آپ کس طرح دیکھیں کریں گے؟ دوسری بات سمجھنے کے لیے کہ یہ طوفان سمندر کے بعد کتنا کلومیٹر اندر آئے گا, یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا, میں وہ لائٹ وین میں ہی بات کروں گا اس لیے کہ میرے خیال نہیں کہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن میں آپ نے سوال کیا ہے تو جواب دینا. لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی بھی ہم نے کرایا تھا میئر کے الیکشن کی وجہ سے, اور یہ طوفان بھی شاید ہم کرا رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں تو یار پھر اپنے دو سامان پاجو. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ملک میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو پچھلے میئر کے الیکشن ہوئے تھے اس شہر کے میئر کے, وہ تھے 25 اگست 25 تھی یا 26 تھی, 25 تھی میرے خیال ہے, 25 اگست 2016. اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا طوفان اس شہر میں آیا تھا 22 اگست 2016 کو. 3 دن بعد میئر کے الیکشن ہوئے تھے, جیلوں میں بہت لوگ تھے وہ آئے تھے. تو ہم کبھی بھی حکومت کی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے گی. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا, جو فیسیلیٹیشن وہ چاہیں گے. الیکشن میں کتنے ووٹر ہیں؟ 366, 367. ہم تو ادھر کروڑوں کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پہ یہ تکلیف آئے گی. 367 بھی سنبھل جائیں گے. کتنے کلومیٹر اندر, میری بات سنیں, وہ پروڈکشن, میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں. جب یہ طوفان سمندری ہوتے ہیں نا, جب یہ زمین کو ٹچ کرتے ہیں, یہ لو پریشر سے اپنی انٹینسٹی لوز کرتے ہیں. یہ سندھ کے علاقے سے گزرتا ہوا جو اس کی اس وقت ٹریجیکٹری ہے, یہ انڈیا جائے گا. ٹھیک ہے, کتنا اندر جاتا ہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بتانے کے لیے, اور اتنا میرا خیال ضروری بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا ہو. میں نے آپ کو بھی بتایا نا, میں نے 2 ضلعوں کا آپ کو بتایا. سجاول میں تقریباً 60,000 کے قریب 59,000 سم تھنگ تھے, اور باقی 2 جو ٹھٹا ضلع کے 2 تعلقے ہیں ان کے بھی نمبر, ایک 13,000 تھے اور ایک 7,500, 21,000 کے قریب. تو 80,000 80,000 to maybe 100,000, اس کی آبادی بڑی بھی ہے. یہ تو شاید پرانا نمبر ہے. بچہ تو انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے, یہ اسکیمز بنائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیسیلیٹی ہم نے صحافیوں کو پہلے بھی کیا ہے, حد الامکان کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے. بالکل آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں آج بیٹھا ہوا ادھر. تو آج پہلے یہ مدد تو کر لیں, پھر منور عالم ایک دفعہ پھر لاسٹ جولائی میں گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ دیکھا, اور ایک مرتبہ پھر ہم اس گلوبل وارمنگ امپیکٹ کی طرف تھے. اللہ کرے اس سے بچت ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے جو بھی کوشن ہے خاص طور پر گلوبل وارمنگ امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے جو جس طرح کے اقدامات ہمیں دیکھنے چاہیے تھے اور کرنے چاہیے تھے, اس میں تھوڑا سا اگر ریسنٹ بجٹ میں بھی ہم نے کچھ بہت بڑا پروجیکٹ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت بڑے پروجیکٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں آنکھیں ہونی چاہیے. ہاں دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں
میں نے اپنی بجٹ بلکہ کل بھی بتایا تھا اور شاید بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا، کل تو میں نے بتایا تھا کہ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ ڈیلٹا بلو 1 اور ڈیلٹا کاربن 1 اور ڈیلٹا کاربن 2 کاربن کریڈٹس لیے ہیں، اور تقریباً 14 ملین ڈالر، مجھے اس نمبر یاد نہیں اس وقت، وہ ہم نے پیسے کمائے اور ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جو مینگروو پلانٹیشن کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ تو باقی سارے صوبوں سے وہ اس کا میں کہتا ہوں نا، ہر چیز کا ثبوت ہونا چاہیے، صرف میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر لوگ بہت سارے کلیمز کر جاتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے غلط کلیم کر جاتا ہوں، لیکن یہ تو میں آپ کو جو کلیم کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو ماحول کو بہتر کرنے کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ دنیا نے دی ہے، اس وجہ سے ہم ابھی تک 14 ملین ڈالر کاربن کریڈٹس کے ارن کر چکے ہیں۔ ہمارا وہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ان ایئرز ٹو کم ایک تو ہم ماحول کی بہتری بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ملک ماحول خراب کر رہے ہیں ان سے پیسے بھی وصول کریں گے۔ خاور صاحب یہ پروجیکٹ یہی تو ہے سارے۔ ہو گیا کام۔ 2099 میں جو طوفان آیا تھا وہ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو جو طوفان کو آیا تھا اس کے بعد جو ٹائٹ چڑھتی ہے تو سنگھ نالے سے وہ پانی نہیں آتا ہے، اور اس طرح 2011 میں بھی پانی آتا تو ردیف کا لگا تھا، کارو اور مریم کپور اس طرح علاقے وہاں شہروں کا دیوان صوبے میں اندر پانی پہنچ گیا تھا، اور اس طرح گھوڑا باری کے علاقے ہیں وہ بھی اندر تک پانی آ گیا تھا۔ تو یہ تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ ساحل کے علاقے کے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، مگر جو علاقہ سنگھ نالوں سے متاثر ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے؟ کیونکہ وہاں پہ کافی میں بتاتا ہوں دیکھیے نا، میں نے آپ جو آپ نے بات درست کیا کہ میں نے اس وقت زیادہ ٹچ کیا جو سمندر سے پانی اندر آئے گا، لیکن جو آسمان سے برسات ہوگی، یہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، پہلے مجھے کسی نے کہا کہ 400 ملی میٹر کی پریڈکشن ہے ان ساحلی علاقوں میں بارش، لیکن آج میں نے جب ادھر کیا تھا جو ایکسپرٹس بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا 100 ملی میٹر کی، 100 ملی میٹر بھی بہت بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوگی اگر چلے سمندری پانی اندر نہ بھی ہے، یہ بارش کو بھی تو آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے یہ سیم نالے ہی ہیں۔ تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی ادھر موجود تھا، ان کو بھی ہدایت کی گئی ہیں کہ اپنی ساری مشینری کے ساتھ اویلیبل رہیں، جہاں جہاں اس وقت پرابلمز ہے وہ کوشش کرے دور ہوں۔ تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس پانی گرا نہیں آسمان سے اور وہ نکل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایفرٹ آپ کو نظر آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اگر ہم اپنی مدد آپ خود کریں تو۔ اچھا شاہد یہ بتا دیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں متاثر ہوں گے، 88 زیادہ ندی میں جو آپ نے بتایا، تو کیا آپ کو کراچی منتقل کیا جائے گا یا وہاں سے کیا جائے گا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ 144 آپ بتائیں کیا کروں؟ جو آپ نہیں آپ بتا دیں، آپ بتا دیں، مطلب یہ خیر نہیں جی، ادھر لوکلی میں نے آپ کو بتایا بدین کنٹونمنٹ میں بھی ہماری جگہ ہے، وہاں لوکل سکولز وغیرہ ہیں، اتنے جگہ ہیں ہمارے پاس کہ ہم کر دیں، ضرورت پڑی تو کراچی بھی لے آئیں گے۔ وحید راج پر ڈراپ کر لیں، اس کے بعد لاسٹ آپ کر لیں۔ صحیح، ہاں بارڈر پہ بالکل۔ یہ دیکھیں، اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، 14 کو کرے یا 15 کو کرے، تیاری تو ہم نے کرنی ہے نا، تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کب ہٹ کرے گا، جو اس وقت ماڈل ہے، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، اس پہ اتنا وہ نہ کریں، دیکھ بھی لیتے ہیں، خیر وہ بتا دیں گے۔ جو کراچی کے ساحلی ہمارے آئلینڈز ہیں، بابا بھٹ ہو گئے، مبارک ویلیج ہوگی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کورس ہے مین سٹارم کا نا، جتنا آپ ویسٹ ہیں اتنا زیادہ آپ سیف ہیں، آپ کو ایسٹرن سائڈ پہ زیادہ ہٹ کر رہا ہے، ادھر بھی لیکن ہوائیں چلیں گی، برساتیں ہوں گی، سی انٹروژن یہاں پہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جب میں ایک انڈیویجول گاؤں یا اس کی بات نہیں کرتا، پورے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، تو کراچی میں کمشنر بیٹھے سارے ڈسٹرکٹس کے لیے، اور خاص طور پہ جو بھی ساحلی ہمارا کیماڑی ہے، ساؤتھ ہے،
اور ملیر ہے کورنگی کا کچھ پارٹ، یہ ہمارے ساحلی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جہاں پہ بھی گاؤں وغیرہ ہیں جن کے ہمیں ڈر ہے کہ پانی چڑھ آئے گا اور لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا، وہاں پہ وہ سٹیپس لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن کب انٹر ہوگا وہ اگین میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن آج کل گوگل ہر چیز کا جواب دیتی ہے تو وہ جی لیکن میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ سے دوبارہ دیتا ہوں. دنیا بھر میں اس ٹائپ کی جب کیٹاسٹرفیز آتی ہیں نا تو ہر ادارہ کام کرتا ہے، تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہر ادارہ کام کرتا ہے دنیا بھر میں. میں امریکہ جیسے ایڈوانس کنٹری میں بھی جب وہ ادھر سائیکلونز آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آرم فورسز کو کال کرتی ہے اور وہ کام کرتی ہے. ہماری تو بڑی اچھی ایون وداؤٹ asking them to do anything, they volunteer themselves. خود ہی آتے ہیں پہلے کہ جی جہاں جہاں آپ کو مدد چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اس کو کریں. تو یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی ایمرجنسیز میں اس ٹائپ کی جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں دنیا بھر میں اہم فورسز کو کال کیا جاتا ہے. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ بڑی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے سول ادارے اور زیادہ اکوپ ہونے چاہیے، اس سے میں بالکل اگری کرتا ہوں، لیکن جتنا بھی آپ اکوپ کریں. اب میں آپ لوگوں کو ایک ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا، آپ میں سے کافی لوگ تو تقریباً سبھی میرے سے چھوٹے ہیں میرے خیال ہے ٹھیک ہے. لیکن میں بتاؤں 1984 میں 83 تھا یا 84 تھا، کراچی کو ایک سائیکلون کو ہٹ کرنے کی آئی تھی. وہ رات کو رمضان کا مہینہ تھا، میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، اور میں رات کو پڑھ رہا تھا تو یہ پتہ چلا کہ رات کو 2 بجے ہم شہری تک پڑھتے تھے جیسے آپ لوگ بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں شاید کرتے ہو. تو 2 بجے کے قریب جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ جی سائیکلون آ رہا ہے. تو لوگ ڈیفینس اور ساحلی علاقے چھوڑ کے جا رہے تھے، لیکن کچھ بیوقوف میرے جیسے انہوں نے کیا کیا، وہ ساحل پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. اچھا، اور میں آپ کو ہوشیاری کی بات بتاؤں، ہم اتنے ہوشیار تھے